अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। जुमेरात का दिन है जी, बड़े लोगों को इंतजार होता है आज के दिन का। कई लोग मन्नतें भी मांगते हैं, उनको लगता है कि आज का दिन बड़ा अहम है। सो वट एवर आर योर रिचुअल्स, उसमें सबसे ज्यादा अहम है कि जी आप अपनी हिफाजत करें, SOPs को फॉलो करें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। इसके लिए एक दफा फिर आपको बताते चलें कि साफ पानी और साबुन से बार बार अपने हाथ धोइए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए और समाजी फासला बरकरार रखें। ये जो सेकेंड वेव हमारे सामने आई है, ये शदीद तरीन है, सूरत हाल मजीद बिगड़ रही है, नंबर्स राइज कर रहे हैं। और जिस तरह की हमारी अव्वलीन तरजीह है कि हम हमारी मईशत को इसका एक दफा फिर धचका ना मिले, इसके लिए अहम है कि आप और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अगर हम उस जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तो हमें अनफॉर्चुनेटली टोटल लॉकडाउन की तरफ आना पड़ेगा। इस वक्त कराची से लेकर पेशावर तक हम देख सकते हैं कि पीपल आर वरिड। और अभी तक जितनी बात की गई है कि लोगों ने कहा कि जी ये SOP फॉलो करें या इस पे पाबंदी लगाई गई है, तमाम लोग इस वक्त इतने परेशान हैं कि ऐसे तमाम कवानीन को, ऐसे तमाम अहकामात को तकरीबन मुस्तरद कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम इसका बॉयकॉट करते हैं, हम इसका इतलाक होने नहीं देंगे। इस वक्त क्या ताजा तरीन कोविड की दूसरी लहर की पाकिस्तान में सूरत हाल है, आई इस रिपोर्ट में। जी जनाब, देखिए आपने ये रिपोर्ट ताज़ा तरीन इतलात ये है। और इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें जी, आज है 26 नवंबर, जिसका मतलब है कि आज से तमाम स्कूल्स भी बंद हो गए हैं। तो जिसके लिए काफी इस वक्त गहमा गहमी थी। जैसे ये अनाउंसमेंट हुई, कुछ रेजिस्टेंस भी देखने में आई। खासतौर पर सूबा सिंध की अगर बात की जाए तो सईद खनी साहब ने बड़ा क्लियरली कहा कि सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कूल्स को बंद किया जाएगा। लेकिन अब कोई प्रमोशन खासतौर पर बड़ी जमातों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में एक्सपेक्ट ना की जाए इम्तिहानात के बगैर। इदारों को ये क्लियरली उन्होंने डायरेक्टिव दिया कि अब इनके लिए अहम है कि SOPs को लागू करके अगर स्टूडेंट्स के एग्जाम्स होने तो इन एग्जाम्स को लिया जाए। दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल्स ने जो इस बात का शिकवा किया कि उनके ऊपर माली मुश्किलात का एक बड़ा ही शदीद टाइम गुजर रहा है, बहरान का वो शिकार हैं, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि बैंकों को कम मुश्किलों के साथ और रियायती तरीके से इनको कर्जे देने चाहिए। ये थी जी ताजा तरीन अपडेट सिंध के हवाले से। मजीद ये सूरत हाल कैसे आगे बढ़ेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कहा जाता है जी जान है तो जहान है, और ये जान कैसे बनेगी? ऑफ कोर्स अच्छा खा पी कर। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है और क्योंकि अर्ली एज में हमने अपने दांतों का ख्याल नहीं रखा होता, तो बड़ा कॉमन है जी कि ओल्ड एज में जाके आपके दांत खराब हो जाएं, यंग एज में ही आपको रूट कनाल की जरूरत पेश आ जाए, दांत सड़ जाएं और फिर इतनी तकलीफ हो कि आपके पास कोई और चारा नहीं है कि आप उस दांत को निकलवा दें। इसकी शुरुआत जी सेंसिटिविटी से होती है। पुअर हाइजीन इसका मेन इशू है। एक एक्सट्रीम तो आप सोसाइटी की वो देखेंगे जो अपने बच्चों को ब्रेसेस भी लगाते हैं, ऑर्थोडोंटिक के पास लेके जाते हैं, विनियर्स लोग लगाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आम तौर पे देखा यह जाता है कि हम अपनी ओरल हाइजीन का, अपने दांतों का ख्याल नहीं रखते। आज जरा इस पे बात करते हैं, खुसूसन अगर आपकी उम्र बड़ी है और अब आप देख रहे हैं कि दांतों में तब्दीली आ रही है या आपकी जो लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं उसने आपकी डेंटल एंड ओरल हेल्थ को बुरी तरह इम्पैक्ट किया है, तो आपको क्या करना चाहिए? हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इकरा अली। शी इज डूइंग हर पोस्ट ग्रेजुएशन। ये सब्जेक्ट उनके लिए भी बड़ा करीबी है, तो लेट्स फाइंड आउट कि व्हाट कैन बी डन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इकरा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर इकरा, मुझे ये बताएं कि लोग अमूमन डेंटिस्ट के पास आने से बहुत डरते हैं। बिल्कुल। ओल्ड एज में हमारी प्रायोरिटी होती है या नहीं होती? आपके पास ओल्ड पेशेंट्स तभी आते हैं जब दांत में शदीद तकलीफ हो। अनफॉर्चुनेटली यही होता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, जो अवेयरनेस की बहुत कमी है और लोगों, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि दर्द होगा तो ही विजिट करेंगे। नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए भी कोई नहीं आता है। और यही रीजंस हैं कि फिर ओल्ड एज में जब आपका बिल्कुल एक टाइम गुजर जाता है, एक इनिशियल स्टेज होती है जिसपे आप बच सकते हैं, जब आप उधर अपने उसी टाइम अपने लीजन को रेस्ट नहीं करते हैं, वो फिर प्रोग्रेसिव हो जाता है, वो माइल्ड से मॉडरेट और फिर मॉडरेट से सिवियर की तरफ चला जाता है। उस टाइम पर लोग आ रहे होते हैं और फिर उस टाइम पे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बेटर रिजल्ट्स फिर उनको मिलते नहीं है। तो ये है कि यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आप इनिशियली ही अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा लें। अच्छा, पूरी दुनिया में डॉक्टर इकरा ने बड़ी अहम बात यहाँ पे की है कि साल में एक दफा आपका कंप्लीट ओरल डेंटल चेकअप होता है, जिसमें और बल्कि छोटी उम्र के बच्चे जब उनके दांत, दूध के दांत गिरने वाले होते हैं, तब भी जाके दिखाया जाता है कि ओवर क्राउडिंग तो नहीं है, दूसरा मसला तो नहीं है। लेकिन खास तौर पर अगर आप 40-45 को क्रॉस कर चुके हैं, आपको साल में एक दफा जरूर डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। इकरा, आमतौर पर जब बहुत कोई तकलीफ में आता है तो
بوڑھا شخص ہو یا ایلڈرلی ہو تو اس کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں دوائی دے دیں, انجیکشن لگا دیں, یا کہتے ہیں دانت ہی نکال دیں؟ دیکھیں ہمارے یہاں جو اولڈ ایج میں ہوتا ہے نا, جب دیکھیں سب سے زیادہ جو کامن کمپلین اولڈ ایج میں ہوتی ہے نا وہ ٹوتھ لاس کی ہوتی ہے. اگر ہم ریپلیسمنٹ کی بات کریں تو ریپلیسمنٹ آپشنس کی اگر طرف جائیں تو سب سے بیسٹ امپلانٹ ہوتا ہے جو کہ ایک اسکرو ہوتا ہے جو ہڈی کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں. یہ ایک سرجیکل پروسیجر ہے. تو یہاں پہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی اولڈ ایج ہے تو امپلانٹ کی کیا ضرورت ہے, سرجری کی کیا ضرورت ہے, کم زندگی تو رہ گئی ہے, کوالٹی آف لائف کی طرف وہ سوچتے نہیں, کہتے نہیں چھوڑ دو بس درد دوا دے دو. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو چہرے کی ساخت ہے, ہماری جلد, ہماری جو لائن اسی لیے کانٹورڈ ہے بیکاز اندر دانت ہے اور ہڈی ہے. جب آپ کے دانت گر جاتے ہیں تو آپ اکثر دیکھیں کہ آپ کا چہرہ سکڑ جائے گا, آپ کا یہ پورا جو لوور جو ہے وہ اندر چلے جاتے ہیں, سنکن اپیرنس ہو جاتا ہے فیس کا. تو اولڈ ایج میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کوشش تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کنزرویٹو ٹریٹمنٹ کریں. کنزرویٹو ٹریٹمنٹ یہ ہوتا ہے کہ جتنا ہم بچا سکیں اتنا بچا لیں. اور یہ کانسیپٹ کہ امپلانٹس اولڈ ایج میں نہیں ہوتے, سرجری کی ضرورت نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. اگر آپ میڈیکلی آپ ہیلدی ہیں, آپ کو کوئی اور کمپرومائز امیون کمپرومائز ڈیزیز نہیں ہے, آپ کے پیریڈونٹل اسٹرکچر یعنی بون کی ہیلتھ اچھی ہے, سراؤنڈنگ ٹیتھ اچھی, تو بالکل یو شوڈ گو فار امپلانٹ آپشن. اچھا, اس کو سسٹمیٹکلی لے کے چلتے ہیں. مجھے بتائیں کہ ایک تو کوئی بہت تکلیف میں آپ کے پاس آیا, خود ہی اظہار کر دیتے کہ دانت نکال دیا جائے. دوسرا ہے کہ اگر جیسے ہمارے یہاں انفارچونیٹلی سخت چیزیں بڑی لوگ کھاتے ہیں, چھالیا کا بڑا کانسیپٹ ہے جو کہ آہستہ آہستہ آپ کے دانت کو, آپ کے مسوڑوں کو, آپ کی داڑھوں کو خراب کرتی ہے. تو اگر آدھا دانت ٹوٹ جائے تو ڈاکٹر اقرا اس میں بہترین حل کیا ہوتا ہے؟ اس کو آپ پارشلی ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں یا پھر پورا دانت نکال دیتے ہیں؟ دیکھیں اگر آدھا دانت ٹوٹ چکا ہے تو ڈپینڈ کرتا ہے دانت کی انیٹمی کے اوپر کہ وہ کتنا بچا ہوا ہے. اگر فلنگ کر کے وہ بچ سکتا ہے تو ہم اس کی فلنگ کر دیتے ہیں, وہ بچ جاتا ہے. لیکن اگر دانت آلریڈی اتنا زیادہ اس کا اسٹرکچر لاس ہو چکا ہے کہ فلنگ سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, لائک فلنگ چلے گی ہی نہیں, وہ آپ فلنگ کروا کے گئے وہ نکل جائے گی, تو پھر اس سچویشن میں پھر ہمارے پاس ایکسٹریکشن کے علاوہ کوئی دانت کو نکال لے. اچھا, جو ایلڈرلی پیشنٹس آپ کے پاس آ رہے ہیں, بڑی عمر کے لوگ ہیں, ان کی 100 اور پرابلمز ہوتی ہیں. وہ ہو سکتا ہے ڈائبٹیز کے مرض میں مبتلا ہو, ان کو کوئی ہارٹ پرابلم ہو, یا وہ بلڈ تھنرز لے رہے ہوں. کوئی بھی ڈینٹل پروسیجر کرانے سے پہلے لوگ اپنی ہسٹری بھی نہیں بتاتے, لیکن اگر آپ سے میں پوچھوں کہ امپلانٹ کرانا ہے یا روٹ کنال کرانی ہے, بلڈ تھنرز کوئی لے رہا ہے, تو اس کو آپ کی ایڈوائس کیا ہوگی؟ دیکھیں اگر کوئی اس طرح سے لے رہا ہے تو ڈیفینیٹلی ہمیں پہلے اس کے فزیشین سے کنسلٹ کرنا پڑتا ہے. اگر اسی لیے ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہے, اور ہسٹری جو ہے وہ فرسٹ اسٹیپ ہے کسی بھی ٹریٹمنٹ کا. آپ پراپرلی اس کے فزیشین سے کنسلٹ لیں. آپ ایز اے ڈینٹسٹ خود اپنی مرضی سے بھی اس کی میڈیکیشنز کو چینج نہیں کر سکتے, نہ بند کر سکتے. آپ کو ایک چین میں چلنا پڑتا ہے, فزیشین سے کنسلٹ لینا پڑتا ہے کہ مجھے یہ پروسیجر ہے, یہ ٹریٹمنٹ پلان کیا ہے, آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں, 3 دن پہلے مجھے یہ میڈیکیشن اسٹاپ کرانی ہے, کوئی اور سیریس ایشو تو نہیں ہو جائے گا اگر میں اپنی مرضی سے اس کو بند کروں. تو ہمیں فزیشین کے ساتھ کنسلٹیشن کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے. اچھا ڈاکٹر اقرا, ویسے تو گڈ اورل ہائیجین آپ کو, جیسے ہم چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں نا کہ دن میں 2 دفعہ برش کرو, کینڈیز کم کھاؤ, یہ بڑی ینگ ایج سے شروع ہوتی ہے. لیکن جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے, آپ کی دوسری ہڈیوں کی طرح آپ کے دانت بھی کمزور ہو رہے ہیں, تو واٹ از اے گڈ اورل پریکٹس ٹو ہیو؟ یعنی دن میں 2 دفعہ دانت صاف کرنے کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں دن میں 2 دفعہ, ایک تو آپ جو دانت صاف کر رہے ہیں نا, پہلی بات تو یہ کہ ہم کون سے ٹوتھ پیسٹ یوز کرتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کوئی بھی ٹوتھ پیسٹ اٹھا لیا جاتا ہے. اب آپ کو نہیں پتا وہ بلیڈنگ گمس کا, آپ کو بلیڈنگ گمس کا ایشو نہیں ہے, دین وائی آر یو یوزنگ, کیوں آپ بلیڈنگ گمس کا کہہ رہے ہیں. اب بہت سارے ایسے پیشنٹس آتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ کون سے یوز کریں, سینسیٹیوٹی کا, کیا آپ کو ٹھنڈا گرم لگتا ہے, نہیں بس یوز کریں, تو کیوں یوز کریں. تو اکثر جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ ڈیسیژنز پتا بھی نہیں ہوتے, گھر میں جو ٹوتھ پیسٹ آ رہا ہے وہ استعمال کر لیا. آپ کے ٹوتھ برش کی ایک مدت ہے, یعنی ایک لائف اس کی ہوتی ہے کہ 6 مہینے چلے گا, 3 مہینے. اب تو انہوں نے برسٹلز بھی کلر کر دیے ہیں کہ جی جب رنگ آدھا ہو جائے تو پھینک دیں اب اس کو, لیکن ہم چلاتے ہیں. برسٹلز کا بھی میں کہوں تو برسٹلز بھی ہارڈ والا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, ایگریسو برشنگ کر رہے ہوتے ہیں. اس سے بھی آپ کا جو دانت کی باہر والی سرفیس ہے انامل ویئر ہوتا ہے, اوپر والی جو سرفیس ہے وہ پھر آپ کی آہستہ آہستہ ہٹنا شروع ہو جاتی ہے. اس سے بھی آپ کے دانت سینسیٹیو ہوتے ہیں, سینسیٹیوٹی کی کمپلین بڑھتی ہے, اتنی ایگریسو برشنگ ہوتی ہے کہ آپ کے گمس ٹرامیٹائز ہوتے ہیں, بلیڈنگ کی کمپلین ہوتی ہے. تو رائٹ آپ کو کون سا ٹوتھ برش یوز کرنا ہے, سافٹ ٹو ماڈریٹ یوز کرنا چاہیے, ہارڈ برسٹلز نہیں یوز کرنے چاہیے. اچھا, واٹ اباؤٹ ہمارے یہاں ماشاءاللہ اسموکرز بھی بہت ہیں, مرد حضرات اسموکنگ بہت کر رہے ہیں, گٹکا چھالیاں چل رہی ہے, اس کے علاوہ جی چائے اور کافی بھی ہم بہت پیتے ہیں. ان کا سب کا کیا اثر ہے ہماری اورل ہائیجین پہ, خاص طور پہ جو منہ کا پی ایچ لیول ہے وہ بھی بدل جاتا ہے؟ بالکل. اولڈ ایج کی بات کروں نا, اولڈ ایج میں
जीरोस्टोमिया जैसे हम ड्राई माउथ कहते हैं, ये भी बहुत कॉमन होता है। और वो लोग जो कैफीन इंटेक ले रहे हैं, चाय में है, आपकी कॉफी में, उससे आपकी ओरल हाइजीन, आपका जो ये जो जीरोस्टोमिया है, ड्राई माउथ है, ये वर्स हो जाता है। तो चाय और कॉफी उन लोगों को नहीं लेनी चाहिए जिनको ऑलरेडी ड्राई माउथ की कंप्लेन है। अब ड्राई माउथ के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक पेशेंट डायबिटिक है, उसमें भी आपका ड्राई माउथ हो सकता है। कोई पेशेंट ओल्ड एज में है, वो ब्लड प्रेशर की दवाइयां ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की ले रहे हैं, कोई एलर्जी की टैबलेट्स ले रहे हैं, उससे भी ड्राई माउथ हो सकता है। और ड्राई माउथ की वजह से सीरियस कॉम्प्लिकेशंस और सीरियस डेंटल इश्यूज होते हैं, क्योंकि सलाइवा ही हमें प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम डिजीजेस, फ्रॉम कैविटीज, फ्रॉम पेरिडोंटल डिजीजेस। तो अगर सलाइवा की जो क्वांटिटी है वो कम होगी तो हम हाई रिस्क पर होंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये आपका जो आपका सलाइवा है, आपके मुंह के अंदर मौजूद जो थूक है, जो लुआब है, उसकी भी अल्लाह ताला ने एक हिकमत और एक फजीलत रखी है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि लोग, वैसे तो हम हर एक को ये कहते हैं कि आप दिन में 2 दफा ब्रश करें, लेकिन इसके अलावा जैसे जब बिटवीन द मील्स शुड बी गागल, शुड बी रिंस आवर माउथ, कुल्ली कर लें, क्या करें लोग? देखिए, कोशिश ये करें कि हर खाने के बाद एक तो आप कुल्ली जरूर करें। डेंटल फ्लॉस और इंटरडेंटल ब्रशेस का कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे। डेंटल फ्लॉस और इंटरडेंटल ब्रशेस क्या होते हैं, दांत के दरमियान जो स्पेसेस होती है ना, हमारा जो नॉर्मल ब्रश है वो उन स्पेसेस के दरमियान क्लीनिंग नहीं करता। वो सुपरफिशियल सर्फेसेस तो कर देगा, लेकिन अंदर से जो क्लीनिंग है ना, दांत के दरमियान जो स्पेसिंग हुई हुई है, वो आपका इंटरडेंटल ब्रश या आपका डेंटल फ्लॉस ही करेगा। फ्लॉस एक धागा होता है जिसको आप दांत के दरमियान फंसे खाने को इजीली निकाल सकते हैं। सही तरीके से करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप ज्यादा डैमेज कर सकते हैं। नाउ इकरा, कमिंग टू बड़ी उम्र में अगर लोगों का दांत गिर जाए, दाढ़ गिर जाए, जो आपने भी इम्प्लांट का हवाला दिया, उसके लिए सबसे पहले तो स्मोकर्स को आप ये कहेंगे कि वो जॉ हड्डी का मजबूत होना जरूरी है जिसमें स्क्रू जाएगा। देखिए, अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है ना, तो उसमें तो हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कर देते हैं, हम करते ही नहीं है इम्प्लांट। अच्छा। क्योंकि हीलिंग ही नहीं होगी, फायदा ही नहीं ना, फेलियर की तरफ आपका इम्प्लांट चला जाएगा। तो सर्जरी भी करें, पैसे भी जाया करें, और आपको सक्सेसफुल रेट भी नहीं मिल रहा, तो या तो स्मोकिंग क्विट करनी पड़ेगी, या फिर आप फिर कोई और ऑप्शन लें, ब्रिज की तरफ जाएं या आप डेंचर्स की तरफ जाएं। इम्प्लांट के लिए एक प्रॉपर क्राइटेरिया है, पेशेंट उस पर पूरा उतरेगा। हाइजीन को अच्छी रखना जरूरी है। अगर पेशेंट कहता है नहीं मैं तो पान खाना नहीं छोड़ूंगा, आप इम्प्लांट कर दें, फायदा नहीं है, लिटरली फायदा नहीं है। अच्छा, ब्रिज क्या होता है वो भी हमारे व्यूअर्स को बताइए। अच्छा, ब्रिज ये होता है कि अगर आपका एक टूथ मिस है, ठीक है, नहीं है, वो एक्सट्रैक्ट हो गया, अब साइड वाले जो 2 दांत है ना, हम उनको छोटा करते हैं, उनके ऊपर कैप करते हैं, और उनकी मदद से जो बीच वाला दांत मिसिंग है ना, उस दांत को बनाते हैं, लाइक वो सपोर्ट लेता है बराबर वाले अबटमेंट से। बिल्कुल एक पुल बनाते हैं, तभी उसको ब्रिज कहा जाता है। एग्जैक्टली। ओके, सो इसकी मेंटेनेंस और इसको लुक आफ्टर करने का तरीका, इसमें अगर आप स्मोकिंग भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, वैसे तो ना ही करें तो अच्छा है, लेकिन ब्रिज में अगर आप कर भी रहे हैं तो कोई इतना वो नहीं है, क्योंकि इम्प्लांट एक अलग चीज है, उसमें हीलिंग होती है, क्योंकि हड्डी के अंदर आप स्क्रू डाल रहे होते हैं। ब्रिज में होता है आपके मुंह में नेचुरल दांत है, सफाई रखनी है, लेकिन अगर आपके मुंह में कोई आर्टिफिशियल चीज है, एक्स्ट्रा सफाई रखनी है। बिल्कुल सही। अच्छा, डेंचर्स, कई लोग, अब जाहिर सी बात है वक्त के साथ अगर आपके बहुत सारे दांत गिर गए हैं तो आप हर एक पे नया इम्प्लांट कराएंगे, और उसके लिए वही बात की बेस आपकी स्ट्रांग होगी तो आप कुछ कर सकते हैं। अगर आप डेंचर्स की तरफ जो लोग जाते हैं, पूरी बत्तीसी आर्टिफिशियल जिन्होंने लगाई हुई होती है, उसकी लुक आफ्टर, उसकी मेंटेनेंस का क्या तरीका है डॉक्टर? बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे तो पहले ये कि आपको डेंचर रात में उतार के सोना है, ठीक है। डेंचर की भी सफाई है, डेंचर का ब्रश आता है, नॉर्मल टूथब्रश ले लें, उससे आप अपने, जब रात में आपने अपना डेंचर उतारा, आपने अपने डेंचर को प्रॉपर्ली क्लीन करा। क्लीन करने के बाद कोई भी एक पॉट बना लें जिसमें आपने पानी हो। अच्छा, डेंचर क्लिनजिंग टैबलेट्स भी आती हैं, आप उस वाटर में वो डाल दें तो आपका जो डेंचर है वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं है अवेलेबल, कोई बात नहीं, आप उसे प्रॉपर्ली ब्रश करें। जो घर में जैसे हम बर्तन धो रहे होते हैं, आप उससे भी क्लीन कर सकते हैं, और उस पॉट के अंदर आप उसको अपने रख दें। और क्या करना है, आपको प्रॉपर अच्छी तरह, आप थोड़ा सा उसमें मे बी कपल ऑफ ड्रॉप्स ऑफ माउथ वॉश डाल दें ताकि आपको एक फ्रेश फीलिंग आए। बिल्कुल आप डाल सकते हैं इसके अंदर। और आप फिर आपको अपनी ओरल एग्जामिनेशन करनी है कि डेंचर के बाद आपके मुंह में कोई छाला तो नहीं हुआ हुआ, कोई जख्म तो नहीं हुआ हुआ, क्योंकि अगर वो कोई जख्म वहां है तो आप उसी के ऊपर डेंचर पहनते रहेंगे तो वो मजीद हर्ट होने के चांसेस हैं। तो कोई लीजन ऑब्जर्व कर रहे हैं आप डेंचर उतारने के बाद, तो आपको अपने डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए। इसके बारे में भी लोगों के जहन में बहुत सारे अवहाम है। डॉक्टर इकरा, मुझे बताएं कि ये जो डेंचर होता है उसका दांत एक्चुअली बनाया कैसे जाता है? क्योंकि लोगों ने ना इसमें बड़ी
افواہیں اڑائی ہوئی تھیں کہ جی جو آپ گائے بکریاں آپ ذبح کرتے ہیں ان کے دانت ایکسٹریکٹ کر کے کوئی پتہ نہیں ڈینچر بن جاتا ہے, وچ آئی نو از اے میتھ, لیکن پیپل وانٹ ٹو نو کہ جو ڈینچرز میں جس چیز سے آپ نے دانت بنایا وہ کیا مٹیریل ہوتا ہے. دیکھیے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, ہر کسی کی ریکوائرمنٹ کے اوپر ہوتا ہے. وہ میٹل کا بھی ہو سکتا ہے آپ کا ڈینچر ایکریلک کا بھی ہو سکتا ہے جو کہ پلاسٹک جس کو ہم کہتے ہیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اس کا دانت یا نہیں. تو اچھا جو ایکریلک ہوتا ہے عام طور پہ جو لوگ بریسز لگاتے ہیں ان کو تو یہ پتا ہے کہ اگر آپ کا ایکریلک کا ریٹینر ہے یا آپ کے انویزیبل بریسز ہیں تو آپ گرم بیوریجز نہ لیں کیونکہ وہ اس کی شیپ بدل دیتا ہے. ڈینچرز کے لیے بھی پھر یہی چیز ہوتی ہے. دیکھیے تھوڑا سا احتیاط کرنی پڑتی ہے, بہت زیادہ گرم چیز آپ تھوڑا سا اوائڈ کریں تو زیادہ بیٹر رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو زیادہ گرم لیں گے اور آپ کی ایکریلک کی کوئی چیز ہے تو اس میں تھوڑا بہت تبدیلی تو آئے گی. تبھی ویسے بھی آئی تھنک کہ آپ کی اپنی ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں کہ آپ بہت تیز گرم مشروب بھی ہیں. بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے ڈاکٹر اقرا. اٹ واز ویری ویری پروڈکٹیو اینڈ انسائٹ فل. بڑی اہم باتیں آج ہم نے کی, اور پلیز اپنی اورل ہائیجین کا اپنی ڈینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں. لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بریک, ویل بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. آپ میں سے کتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ زندگی بہت مشینی بہت روبوٹک ہو گئی ہے, لیکن روبوٹس کو اتنا آسان مت سمجھیے. ویسے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق انسان ہے اور انسان جیسی مشین بنانے میں ابھی ہم 2,500-3 ہزار سال دور ہیں, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ جستجو پیدا کی ہے کہ چھوٹے چھوٹے فنکشنز کو کس طرح ہم پروگرام کر سکتے ہیں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹکس کے ذریعے اس کو کارآمد و فعال بنا سکتے ہیں. یہ ہماری آج کل کی سب سے زیادہ فلرشنگ سائنس ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج ایک دفعہ پھر ہمارے پاس موجود ہیں سیفیہ بوائز ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس جو ماشاءاللہ اس میں بڑا نام روشن کیے ہوئے ہیں جی پاکستان کا. پہلے بھی آپ ان سے ملاقات کر چکے ہیں میرے شو میں, تب میرے خیال میں نیشنل لیول یا خطے کے لیول پہ کوئی کمپٹیشن تھا. اس دفعہ الحمدللہ جو اچھی خبر میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے, انہوں نے جی ورلڈ روبوٹک اولمپیڈ میں پارٹیسپیٹ کیا. الحمدللہ پاکستان کے لیے 4th پوزیشن لے کے آئے. ذرا آپ کو اس کمپٹیشن کا میگنیٹیوڈ بھی بتاتی چلوں کہ یہاں پہ 70 سے زیادہ ممالک کی ٹیمز پہنچی تھیں, اور ٹیمز کی اگر تعداد کی اگر آپ بات کریں تو 700+ ٹیمز تھیں, اور اس میں الحمدللہ یہ سرخرو ہو کے واپس آئے ہیں. آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. آج ہمارے ساتھ 3 آف دیئر ریپرزینٹیٹیوز ہمارے ساتھ ہے جی برہان الدین, اس کے علاوہ ابراہیم مرتضی اینڈ مستنصر. تھینک یو سو مچ اینڈ کنگریچولیشنز گائز. زبردست, آپ اپنے کچھ ماڈلز بھی لے کے آئے ہو. پہلے تو مجھے بتاؤ کہ دنیا بڑی تبدیل ہو گئی ہے, تو برہان الدین دس واز این آن لائن کمپٹیشن. کئی آج کل جو ینگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے آن لائن اپنی چیز کو پریزنٹ کرنا, بات کرنا. آپ لوگوں کو بھی یہ ڈیفیکلٹی ہوئی؟ پروجیکٹ تو زبردست تھا لیکن پریزنٹیشن میں کچھ مشکلات آئیں؟ جی ہمیں شروع میں تو بہت سی مشکلات ہمیں سہنی پڑی. جیسے ہمیں بہت بار موٹرز کا ایشو ہو جاتا تھا پروگرامنگ میں, الیکٹریسٹی کا بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے ایشوز ہوئے تھے, لیکن ہم نے ہار نہیں مانی. ہم نے کم کرتے گئے اور آخر میں ہم نے بہت سوچا اور یہ سارے پروجیکٹس بنانے میں کامیاب ہوئے. زبردست. اور اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں لیڈ ٹائم بھی تھا, ان کی زبردست ٹیچرز نے, مینجمنٹ نے ان کو پورا سپورٹ کیا. ابراہیم مجھے بتاؤ کہ وائلڈ فائر کے نام سے پروجیکٹ تھا, اس کی تھوڑی ڈیٹیلز بتاؤ میرے ویورز کو. جی انہوں نے ہمیں ٹاپک دیا تھا کہ کلائمیٹک چینج. جیسے کہ پتا ہے کہ کلائمیٹک چینج بہت زیادہ ہو رہا ہے ابھی کی دنیا میں, تو ہم نے بہت برین اسٹارمنگ کی اور پھر ہم اس آئیڈیا پہ پہنچے کہ ہمیں فارسٹ فائر پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے, کیونکہ ابھی حال ہی میں کیلیفورنیا میں بھی بہت بڑا آسٹریلیا میں اتنا بڑا فائر جی آسٹریلیا میں بھی ہوا تھا, تو بہت ایکرز برن ہو جاتی ہیں لینڈ کی اور بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو ہم نے یہ 3 روبوٹس بنائے ہوئے ہیں. ایک ہے روبوٹک اسپرنکلر مشین کہ جو فائر کو ایکسٹنگوش کرتا ہے. پھر ایک ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ سکر مشین جس کا مین پارٹ ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جو ایمیٹنگ ہو رہی ہے وہاں پہ, تو وہ اس کو سک کر کے جیو تھرمل پاور پلانٹ میں وہ اس کو ڈالتی ہے اور پھر وہاں سے وہ پروسیس ہوتی ہے. جیسے جیو تھرمل پلانٹ ہے اس کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ جو اسموک ہوتا ہے اس کو وہ لوگ پروسیس کرتے ہیں اور سیمنٹ میں تبدیل کرتے ہیں. جو سیمنٹ بہت مفید ہوتی ہے. جیسے بلڈنگ کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ اس کی بنیاد بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کا جو لائف ہوتی ہے وہ بھی زیادہ ہو جاتی ہے. ناؤ یو نو وائی دے وان دا 4th پرائز. ایک تو سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ ماحولیاتی تبدیلی آج کل کی ایک حقیقت ہے, اینڈ وی نیڈ ینگ پیپل لائک دیم ٹو کم اپ ود اے سولوشن. تو سولوشن یہ ہے کہ جب ٹیمپریچرز بڑھتے ہیں اور یکایک جنگلات میں آگ لگ جاتی ہے تو صرف وہاں پہ درخت یا لکڑی نہیں جلتے, بلکہ وہاں جو جانور جو حیات رہتی ہے ان کا پورا ایکو سسٹم برباد ہو جاتا ہے. آئی اسٹل ریمبر, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ جب آسٹریلیا
کا یہ فائر آیا تھا تو نمبر یعنی ایک بڑے نمبر میں کینگروز اینڈ کولا بیئرز وہ ہرٹ اور ان کو ریسکیو والے بےچارے بچا. تو یہ زبردست آئیڈیا ان کا یہ ہے کہ روبوٹکس کے ذریعے پہلے تو اسپرنکلرز ہوں کہ جی آگ بجھانے کا عمل, کیونکہ اتنی بڑی جگہ پہ جب آگ لگتی ہے تو بڑی تیزی سے پھیلتی ہے. اینڈ دین دا سیکنڈ پارٹ آف اٹ کہ ظاہر سی بات ہے جب آگ لگے گی تو کاربن ڈائی آکسائڈ آتا ہے, یہ سوت انوائرمنٹ کے لیے پولوشن لے کے آتا ہے, ماحولیاتی تبدیلی, اسموگ, کبھی کبھار تو یہ والکینک ایشز میں اگر مل جائے تو آپ کا پورا مواصلاتی نظام ختم ہو سکتا ہے. سو دا سیکنڈ پارٹ آف اٹ از ویری انٹرسٹنگ, جہاں انہوں نے واقعی جو چیلنج ہے, جو کرائسس ہے, اس کو ایک اپرچونٹی میں کنورٹ کیا ہے. یعنی یو کین ایکچولی میک برکس, یعنی آپ اینٹیں بنا سکتے ہیں, آپ سیمنٹ بنا سکتے ہیں اس کاربن ڈائی آکسائڈ سے, جو کہ ایک دفعہ پھر یوز کیا جا سکتا ہے. سو ہو کیم اپ ود دس آئیڈیا برہان الدین؟ جی یہ پورا ایک ٹیم ورک تھا. ہم نے بہت سوچا, شروع میں ہمیں بہت ساری مشکلات بھی ہوئی کہ ہم کیسے کریں, کیا کریں. ہم نے بہت سوچا پھر ہمیں یہ آئیڈیا آیا کہ ہم کوئی ایسی مشین بنائیں جو ساری کاربن ڈائی آکسائڈ کو سک کرے اور اس کو کسی مفید کسی ایسی چیز میں تبدیل کرے جو ہم یوز کر سکتے ہیں. اچھا یہ کیسے سک کرتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کو؟ واٹس دا ڈائنامک, کس طرح اس کو پلان کیا؟ تو ہم نے اس میں ایک فین لگا ہوا ہے جو ریورس میں چلتا ہے بیٹری کی مدد سے. تو جب ریورس میں چلتی ہے تو وہ ہوا کو سک کرتا ہے اندر, اور پھر ہم نے کنٹینر لگایا ہوا ہے جو جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ اسٹور ہوتی ہے. پھر وہاں سے وہ یہاں جیو تھرمل پاور پلانٹ میں آتا ہے, اور پھر وہاں سے وہ فین سٹاپ ہو کے وہاں کاربن ڈائی آکسائڈ ایمٹ ہوتی ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ لوگوں نے آئیڈیا بنایا تو وائلڈ لائف کے لیے, لیکن مستنصر ہمارے یہاں جیسے ہم شہروں کی بات کرتے ہیں, ابھی لاہور میں کتنا بڑا مسئلہ اسموگ کا ہے. آپ سمجھتے ہو کہ وہاں پہ اس طرح کے آئیڈیا سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, اسموگ ہے فضا میں, اس کو اسی طرح کیپچر کر کے کچھ پروڈکٹیو بنایا جا سکتا ہے؟ جی بنایا جا سکتا ہے. جیسے یہی ہم مشین کو یوز کریں تو وہ ہمیں سارا اسموک کو وہ ایبزارب کرے گی اور اس کو جو کیمیکلز کے ذریعے دوسری چیزوں میں بنا سکتے ہیں. جیسے یہ جیو تھرمل پلانٹ ہے, وہ ساری جو اسموک ہوگا اس کو الگ الگ کیمیکلز کے ساتھ پروسیس کرے گا اور اس کے بعد اس کو ایک پروڈکٹ میں بنائے گا جو ہمیں بہت مفید ہوگی. یہ دیکھیں جی آپ کے پاس ہر پرابلم کا حل موجود ہے. دیر آر پیپل اراؤنڈ دا ورلڈ انہی کے ایج بریکٹ سے جو پورے تالاب اور اگر ہم نے ریورز اور دریا گندے کر دیے ہیں اس کی پولوشن کو خراب کرتا ہے. تو آپ اور میں جو ہمیشہ روتے رہتے ہیں, سیاپا ڈالے رکھتے ہیں کہ جی فضا بہت خراب ہو گئی ہے, مٹی ہے, آلودگی ہے, اسموگ ہے. لک آر ینگ پیپل آر کمنگ اپ ود بریلینٹ آئیڈیاز. بلکہ ہمارے اسکرین کے توسط سے فواد چودھری صاحب, آر منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, پلیز گیو دس ینگسٹرز اے چانس. تو میرے خیال میں کراچی میں پہلے لگا لو, یہاں پہ جب زیادہ صفائی ہو جائے گی نا تو یہ خود بخود آئیں گے. بٹ ہاؤ امپورٹنٹ, کیونکہ میں سمجھ سکتی ہوں کہ جب اتنی ساری ٹیمز کو, ینگسٹرز کو کلائمیٹک چینج کی تھیم دی گئی تو تم لوگوں نے وہاں پہ اور آئیڈیاز بھی دیکھے ہوں گے. برہان الدین تمہیں سب سے اچھا آئیڈیا جو کسی اور نے پریزنٹ کیا وہ کیا لگا تھا؟ میں نے ایک آئیڈیا دیکھا تھا گرین ٹوپیا ویتنام نے, انہوں نے ایک بیٹری ایکسچینج ایسی مشین بنائی تھی جو کارز کی جو بیٹری ہوتی ہے اس کے اندر سے وہ آپ اور جو انوائرمنٹ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے نا, وہ بیٹری وہ کاربن ڈائی آکسائڈ سک کرتی ہے اور پھر اس سے آپ ہے نا چیزیں چارج کر سکتے ہیں, جیسے موبائل اور دیگر. اور نمبر 1 پرائز کس کو ملا؟ ان کا کیا آئیڈیا تھا؟ ان کا بھی بہت اچھا آئیڈیا تھا. ان کا یہ آئیڈیا تھا کہ جو شپس چلتی ہیں تو شپس میں جو شپس کہ ہوا سے چلتی ہے کبھی کبھار, یا موٹرز لگتی ہیں شپس میں, تو وہ موٹر سولر انرجی سے کنورٹ کر کے وہ چلانا, مطلب کیونکہ سی میں ہے تو آف کورس سن لائٹ تو ہے ہی, تو وہ سن لائٹ سے وہ انرجی یوز کر کے شپس چلاتے. او کول. سو آپ جس طرح رینیوبل انرجی کو یوز کر سکتے ہیں تاکہ یہ فاسل فیولز اور باقی چیزوں پہ ہماری ذمہ داری اور ہمارا بوجھ اور دباؤ تھوڑا کم ہو جائے. آئی تھنک دیز آر فینٹاسٹک آئیڈیاز. آنے والے وقت میں سب سے زیادہ جو اہم ہوگا, جو ارریورسبل ڈیمیج ہم ماحول کو کر رہے ہیں, اس کے لیے دیز بریلینٹ آئیڈیاز آ دیر. سو تھینک یو سو مچ گائز, وشنگ یو آل دا بیسٹ, اور انشاءاللہ میں دیکھنا چاہوں گی کہ یہ اس پہ اور مزید بھی کام ہو اینڈ دیئر بریلینس از ریوارڈیڈ. اسی کے ساتھ یہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی بیک ود اے ونڈرفل ڈسکشن. آج ذرا بات کرنی کہ اچھا باس کیا ہوتا ہے. ویسے تو کسی کو بھی اپنا باس اچھا نہیں لگتا, لیکن ذرا باس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अब जी सुबह के 10 बज चुके हैं। टाइम फॉर आवर बिग डिस्कशन। जरा बात करते हैं, अक्सर लोग अपने बॉस से नाराज रहते हैं। उनको लगता है कि बॉस तो बस समझता ही नहीं है, हमारे ना दिल का एहसास है ना हमारे टाइम का एहसास है, हर वक्त बस काम करते रहो। लेकिन आज हमने सवाल करना है कि अच्छा बॉस क्या होता है। अच्छा बॉस वो है जो आपको लीवे दे, आपके साथ बहुत नरम रवैया रखे, या वो जिससे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिले और आपकी अपनी पर्सनल स्किल्स, आपकी जो वर्क स्किल्स हैं वो बेहतर हों। कई लोगों को आपने देखा होगा कि एक इदारे से दूसरे इदारे में जब जाते हैं या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जब उनका ट्रांसफर किया जाता है तो लोग कहते हैं कि आप पहले क्या कर रहे हैं, आपका तजुर्बा और आपकी स्किल्स मैच नहीं करती। आप अगर 5-6 साल से इस फर्म में, इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए। और तब आपको जाके एक्चुअली पता चलता है कि वो जिसको आप अच्छा बॉस समझ रहे थे, दरअसल उसने आपके साथ बड़ी नाइंसाफी की है। लेकिन फिर भी जी हम कॉल्स का सिलसिला जारी रखेंगे। आप हमें बताइए कि आपके ख्याल में अच्छा बॉस क्या है, और आज की जो वर्क फोर्स है एज अ प्रोफेशनल आपको किस तरह का वर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए होता है, किस तरह के बॉसेस के साथ आप काम करना पसंद करेंगे। एक मकुला ये भी है कि लोग जॉब नहीं छोड़ते, दे एक्चुअली लीव अ बैड बॉस। यानी अगर आपका नौकरी बहुत अच्छी है, पर्क्स बड़े जबरदस्त हैं, इदारा अमेजिंग है, आपको बेनिफिट्स भी मिले हुए हैं, फिर भी अगर आप उस जगह को छोड़कर जाते हैं तो यूजुअली द प्रॉब्लम इज नॉट विद द पोजीशन और द ऑर्गेनाइजेशन बट विद द पर्सन जिसको आप इमीडिएटली रिपोर्ट कर रहे हैं। आज ये बात भी करेंगे। हमारे साथ जबरदस्त पैनल मौजूद है, नफ्सियात की रूह से, मैनेजमेंट की रूह से, और जो इस तरह इन्होंने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में प्रोफेशनल्स को काम करते हुए देखा है, इस हवाले से हमें बताएंगे। सबसे पहले जी हमारे साथ मौजूद है, हमें लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन कर रही हैं अफशान जलील। आप मैनेजमेंट रिसोर्स मोबिलाइजेशन के शोबे से वाबस्ता हैं, HR के साथ बड़ा करीबी आपका ताल्लुक रहता है। थैंक यू सो मच अफशान फॉर बीइंग हियर। हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं सैयदा बतूल नजम। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और माहिर नफ्सियात के तौर पे आप लेक्चर्स भी देती हैं। बहुत शुक्रिया बतूल आपकी भी मौजूदगी का। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज। हमारे साथ मौजूद है नबील कालू। थैंक यू सो मच नबील फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले अगर थोड़ा जेंडर से शुरुआत कर लेते हैं। अच्छा बॉस, क्योंकि हमारे अक्सर ये बहस भी होती है और अब बहुत सारी खवातीन वर्किंग फील्ड में आ गई हैं। बतूल अगर आपसे मैं पूछूं कि खातून आजकल बेहतर बॉस साबित होती है या मर्द हजरात जो ट्रेडिशनली हमारे यहाँ बॉसेस होते हैं? इन माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं बोलूंगी कि मर्द ज्यादा अच्छा होता है तो मुझे घर जाके बहुत डांट पड़ेगी, बिकॉज ऑब्वियसली आई कैन नॉट गो अगेंस्ट इट। सो अगर मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस में बात करूं, सो व्हाट आई हैव सीन इज दैट मेन आर बेटर बॉसेज एज कम्पेयर टू वुमेन, बिकॉज बहुत मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसके पीछे। द वे आवर सोसाइटी ट्रीट्स अ वुमेन, द वे एक लड़की का ब्रॉटअप होता है, द वे उनको वो पोजिशंस दी जाती हैं। सो काफी ज्यादा ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि मेन आर बेटर बॉसेज एज कम्पेयर to women, really? But I do feel like women have a lot of capacity. अच्छा, लोगों को बड़ा ये हैरत होती है इस बात पर, अगर खातून ही एडमिट कर ले तो फिर जी नारे लगने शुरू हो जाते हैं, पेट्रियार्की रन्स डीप, खवातीन भी पेट्रियार्कल हैं और सिर्फ आदमियों को ही इन पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी में देखना चाहती हैं। नबील, आपका एक्सपीरियंस क्या है? क्या खवातीन बेहतर बॉस साबित होती हैं या मर्द हजरात? लेकिन वर्क डायनामिक्स चेंज हुआ है। अगर मैं उसकी बात करूं, जो पाकिस्तान के कल्चर की बात है, इंटरनेशनल कल्चर की बात है, तो एक चीज बड़ी कॉमन देखी गई है कि पहले 1973 में गैलप का एक सर्वे हुआ, वो ये कहता था कि मर्द बहुत ज्यादा बेहतर होते हैं और ज्यादातर अवाम उसकी तरफ थी। अभी ये सर्वे दोबारा कंडक्ट किया गया और वो ये सर्वे बोलता है कि 70% के करीब लोग जो हैं उनको ये फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारा बॉस मेल है या फीमेल है। अब सिद्रा, दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली पाकिस्तान, दिस इज एन इंटरनेशनल थिंग गोइंग ऑन। अच्छा, आप जब पाकिस्तान भी आप आएंगे ना, तो जितने भी लोगों को करियर में प्रोग्रेस चाहिए होगा, दे वुड बी सेइंग कि यार बॉस मर्द हो या खवातीन हो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो मेरी कॉम्पिटेंसीज कितनी देख रहा है, जो मेरा रोल है। फॉर इंस्टेंस, अगर मेरा काम यहाँ पे आके लोगों को इंटरव्यू लेना, तो मैं इंटरव्यू लूं, उसी बेसिस पे मुझे जज किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन नबील, इसको अगर दूसरे तनाजुर में देखा जाए, देखें ये बड़ा अहम है कि एक बॉस से रिक्वायरमेंट क्या है। बॉस के लिए जरूरी है कि उसकी नॉलेज बहुत अच्छी हो, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसके पास हो, उसकी कम्युनिकेशन बेहतरीन हो, उसको वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल करना आता हो, काम में अगर आप कहीं फंस जाएं तो आपको गाइड करना आता हो, आपके मसले और ऑर्गेनाइजेशन के मसले सुलझाने आते हो। ठीक है, इसके लिए बड़ा अहम है कि आपकी फैसला करने की सलाहियत
स्ट्रांग हो. अफशा, आपके पास ये सवाल लेके आऊंगी, क्या आपको लगता है एज अ बॉस, अगर खातून बॉस है और मर्द बॉस है, ये दोनों जैसे डिसीजंस लेते हैं, फैसला करते हैं, उसमें कोई बेसिक डिफरेंस है? उसमें सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी. बेसिक डिफरेंस उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये, चाहे वो खातून और मर्द, जैसे नबील ने कहा कि इम्पोर्टेंट ये है कि वो समझता कितना है उस लीडरशिप स्किल को जो उसके पास है. सो इट डजंट मैटर कि वो मेल है कि फीमेल है, बट उनके पास लीडरशिप स्किल कितनी अच्छी है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल वो कितने अच्छे से स्मार्टली उसको हैंडल करते हैं, चाहे वो कोई भी मसला हो ऑर्गेनाइजेशन का. बिकॉज लाइक इफ अ बॉस इज नॉट एज मच अप्रोप्रिएट, अपनी जॉब को अगर वो सही से एज अ बॉस नहीं लीड करे, तो फिर टीम को वो सही नहीं कर सकते. मतलब लाइक वो प्रोडक्टिविटी वो टीम में नहीं आ सकती, चाहे वो मेल हो कि फीमेल हो. सो लीडरशिप स्किल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट रादर देन द मेल और फीमेल. अगर हम लेकिन नबील, आपके पास वापस लेके आऊंगे. हाल ही में मैंने एक किताब पढ़ी, उसमें कहा कि जो बेसिक डिफरेंस है, जिसमें हम ये देखें कि एक मर्द अगर कोई डिसीजन ले रहा है और एक औरत डिसीजन ले रही है, उसमें क्या फर्क है. तो उन्होंने कहा औरत के लिए एक दोहरी जिम्मेदारी ये होती है कि ना सिर्फ उसने डिसीजन लेना है, जो कि एक मुश्किल फैसला हो सकता है, लेकिन साथ साथ उसने ये भी अपने बैक ऑफ द माइंड मैनेज करके चलना है कि इस फैसले की वजह से उसका पर्सपेक्टिव या उसके बारे में लोगों का ख्याल क्या होगा. दैट्स एन एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी. आदमी अगर टफ डिसीजन लेता है, 10 लोगों को फायर करता है, ही डजंट केयर कि लोग उसको पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे. खातून ये जरूर सोचती है. क्या कहेंगे आप? अच्छा, देखिए, ये था, अब मेरे ख्याल से इतना प्रिवेल नहीं करता विथ ऑल द सोशल मीडिया गोइंग ऑन एंड ऑल द, यहाँ पर तो कोई गलत बात भी कर दो तो ट्वीट आ जाती है. देयर आर सो मेनी ग्रुप्स गोइंग ऑन, जहाँ पे अगर एक बात याद रखें, अगर आपकी कंपनी का ग्रुप है और उसमें सारे लोग हैं, तो यकीन करें उसमें कोई और ग्रुप्स होंगे जिसमें कुछ लोग होंगे, उसके बाद कुछ होंगे, फिल्टर होते जाते हैं, और उन ग्रुप्स में वो बात डिस्कस हो रही होती है. तो ऐसा नहीं है कि अब वो दौर चले गए कि अब अगर आदमी गलत करे या मर्द गलत करे, एहतसाब सबका होता है. एटलीस्ट कॉर्पोरेट कल्चर्स की मैं बात करूं तो इट इज वेरी क्लियर स्ट्रक्चर दैट इफ यू गो आउट ऑफ द वे, say, then you need to think and you need to revisit of what you're saying and what your actions are actually on floor. तो वो ये ज़हन में रख लें. और ये ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है कि अगर किसी ने भी गलत डिसीजन लिया, और सोशल मीडिया ने इस चीज को बहुत ज्यादा समझे कि हाईलाइट करा कि कोई रिवर्स भी हुए हैं जी डिसीजन. बिल्कुल ऐसा सही कह रहे हैं. अच्छा नबील, इसको आगे भी लेके जाना चाहूंगी. एक तो हमने फैसला साजी की बात की. कुछ लोग कहते हैं कि जो बॉस का रोल होता है ना, जो लोग कॉर्पोरेट लीडरशिप पोजीशंस पे पहुंचते हैं या किसी भी इदारे की टॉप पोजीशन पे पहुंचते हैं बतूल, उसमें एक कॉमन ट्रेड देखी गई है कि ये सब के सब नार्सिसिस्ट होते हैं. यानी ये एक स्टडी कहती है, वो कहते हैं कि ज्यादा चांसेस है जी आपके सीईओ बन जाने की, चेयरमैन बन जाने की, अगर आप रूथलेस हैं, आप सेल्फ सेंटर्ड हैं और आपकी आईज ऑन द गोल है. आप एम्पैथी लोगों का ख्याल, ठीक है आपको कंपैशनेट होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले आप अपने आप को सर्व कर रहे हैं. ये पाकिस्तानी तनाजुर में कितना सच है? अनफॉर्चुनेटली वी सी दिस अ लॉट. अनफॉर्चुनेटली हमें ये चीज नजर आ रही होती है कि जो लीडरशिप की पोजीशन पे बैठा हुआ है उसके अंदर ये क्वालिटीज होती हैं, ऑल्दो दिस इज नॉट समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड. ये उन कॉम्पिटेंसीज में है नहीं जो लीडरशिप की होती हैं. मेन विमेन वाली बात जब हम करते हैं तो उसमें ये होता है कि मेन आर मोर प्रोन टुवर्ड्स डेवलपिंग सच ट्रेट्स. एक औरत जो है उसके अंदर जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके, शी इज मोर नर्चरिंग, शी इज मोर गिविंग, शी वांट्स टू बिल्ड मोर रिलेशनशिप्स, वो उस तरह की होती है. सो हम ये देखते हैं कि एक औरत अपने आप को उस तरीके से कॉन्फिडेंटली पोर्ट्रे नहीं कर पाती जिस तरीके से एक मर्द कर पाता है. सो मे बी दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स वाई वी कैन नॉट सी अ वुमेन. यू आर बैंग ऑन द मनी बतूल. कहते हैं ना कि याद रखिए एक नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी या खुद पसंदी जो एक अब्यूसिव पॉइंट तक चली जाए, उसमें एक कॉमन बात है कि आप इनसिक्योर होते हैं, और एक इनसिक्योर इंसान कभी अच्छा बॉस नहीं हो सकता, कभी अच्छा लीडर नहीं हो सकता. वैसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑनलाइन अगर मैं देखती हूँ बॉस और लीडर में भी फर्क किया जाता है. इस पे हम जरा बात करेंगे कि सिर्फ आप बॉस बन गए हैं या ट्रू लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर हैं. और दूसरी तरफ मुनाफिक बॉसेस की भी बात करेंगे. जब मुसीबत का वक्त आता है, जब क्रेडिट लेने की बारी आती है तो हाँ जी सब कुछ मैंने कराया था, लेकिन जब मुसीबत का वक्त आता है तो बेचारे जो आपका टीम मेंबर है या सबऑर्डिनेट है, सारा मलबा उस पर डाल दिया जाता है कि इसने गलती की थी, मेरी कोई गलती नहीं है. इस पर जरा बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद.
ایک باس بننا, لیڈر بننا بڑے دل گردے کا کام ہے جی. اس میں آپ کو ذرا اپنا جو ظرف ہے اس کو بلند اور اعلیٰ رکھنا پڑتا ہے. کہا جاتا ہے ایک اچھا لیڈر اور اچھا باس وہی ہے جو اپنے سے بہتر ریسورس کو ہائر کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ جی اس کام کے لیے بہترین شخص کون ہے, تھریٹن فیل نہ کرے کہ جی اپنے سے بہتر بندہ لے آیا تو یہ میری نوکری کھا جائے گا. لیکن افشاں یہ دیکھنے میں پاکستانی منظرنامے پہ نہیں آتا. ہم اپنے سے ہمیشہ ایسا شخص ہائر کرنا چاہتے جس کو ہم کنٹرول کر سکے, جو ہماری بات سنے, نہ کہ یہ کہ وہ کام بہترین انداز میں کرے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ, اٹ ہیپنس, بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن ایز میرا جو ایکسپیرینس ہے, ورک ایکسپیرینس میرے ساتھ مزیدار بات یہ ہے کہ میں نے فیمیل باس کے ساتھ بھی کام کر رہی ہوں, اور میرے جو پاس ایکسپیرینس میں میل باس, تو دونوں میں ایک بڑی اچھی لیڈرشپ اسکل جو مجھے نظر آئی کہ انہوں نے بے شک وہ لوگ ہائر کیے جو ان سے کم تھے, بٹ دے میڈ دیم, انہوں نے ان کے اندر وہ ساری چیزیں ڈیولپ کی جو وہ چاہتے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے. اگر افشاں کوئی ایسی سچویشن میں ہمارا دیکھنے والا پھنسا ہوا ہے کہ رادر دین کہ اس کا باس اس کو سکھائے, بتائے, سمجھائے, اس کی اسکل کو اپ گریڈ کرے, بلکہ وہ ایسی ٹاکسک جگہ پہ ہے جہاں پہ باس اس کا کانفیڈنس شیٹر کر رہا ہے, اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے لگتا ہے کیونکہ یہ سچویشن میں نے فیس کی ہوئی ہے اپنی کریئر کے بالکل شروع میں, تو پھر اس وقت آئی جسٹ کیپ آن, آئی واز جسٹ کنسسٹنس کہ میں اپنا کام کنسسٹنسی کرتی رہوں جس طرح میں کر رہی تھی. بٹ ون ڈے ایک شاید میرے ساتھ اچھا ہوا, آئی ڈونٹ نو کہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا, کہ ایک دن وہ خود سے وہ چیز سامنے آ گئی. کیونکہ آپ کی جب کنسسٹنسی ایک سے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, اپنی محنت کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کا جو مینیجر ہے, آپ کا جو امیڈیٹ باس ہے, وہ آپ کو چاہے کتنا ہی چھپا رہا ہو, ایک نہ ایک دن وہ سامنے چیز آ جاتی ہے. اور پھر ون ڈے دیٹ واز اے کائنڈ آف اے بلیسنگ فار می کہ وہ چیز میرے سامنے آ گئی. اچھا, یہ لوگوں کو بالکل یہ بات اگر میں افشاں آگے لے کے جاؤں, نبیل مجھے بتائیں کہ جو ڈاٹڈ لائنز ہوتی ہیں, کئی لوگ, کئی آرگنائزیشنز اس بات کی بڑی پرٹیکولر ہوتی ہیں کہ آپ کا جو رپورٹنگ باس ہے آپ اس کو بریچ نہ کریں. کبھی کبھار جو سبارڈینیٹس ہوتے ہیں, جو ٹیم ممبرز ہوتے ہیں, وہ بھی یہ غلطی کرتے ہیں کہ جیسے وہ انسیکیور ہو گئے یا ان کے دل میں یہ خدشہ ہے کہ ہمارا باس ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, واٹ دے اسٹارٹ ڈوئنگ از کہ وہ باس کی اس لائن کو بریچ کر کے اس کے باس سے ڈائریکٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں, یا کسی اور جو اسٹرکچر میں جس سے آپ کو نہیں انٹریکشن ہونی چاہیے اس سے بات کرنے لگتے ہیں. یہ کتنا صحیح یا غلط ہے اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ 2 دن پہلے ایک لڑکے سے بات ہو رہی تھی, ہی ورکس فار ون آف دا ٹاپ ریٹڈ آرگنائزیشن, ہی واز ہیونگ سم ایشوز. تو میں نے اس کو, اینڈ سنس ان کے جو باس کے باس تھے, مطلب رپورٹنگ لائن کے سینئر جو تھے, ہی واز اے ویری گڈ فرینڈ آف مائنڈ, سو ہی واز کالنگ می کہ سر آپ ذرا کچھ بات کر لیں. میں یار دیکھو ایک بات یاد رکھنا کہ کبھی بھی نا لائن بریک نہیں کرنا, بیکاز ایک تو دیٹ از این آرگنائزیشنل اسٹرکچر, پلس یو ول بی ورکنگ ود ادر پیپل ایز ویل, اینڈ دس از سم تھنگ وچ گوز ٹو اے سرٹن کیریکٹر, ناٹ ایون یور پرسنل انسیکیورٹی, لیکن آرگنائزیشنل اسٹرکچر کا ایک کیریکٹر ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو فٹ ہونا چاہیے. آپ اس سے ڈیبیٹ کریں ڈائریکٹ لائن سے, بیکاز ایک دفعہ آپ نے لائن بریچ کری تو جو آپ کا باس ہے, جو آپ کا لائن مینیجر کا باس ہے, اس کو بھی یہ پتا ہوگا کہ کل کو یہ مجھے بھی بائی پاس کرے گا. نہیں, اور یہ آپ ایک دفعہ کر سکتے ہیں, وہ باس کا باس اسی لیے کہ آپ کا ڈائریکٹ ایکسس آپ کو ہر وقت دینے کا وقت اس کے پاس نہیں ہے. وہ ایک دفعہ آپ کی بات سن لے گا, لیکن ایونچولی وہ مسئلہ آپ ہی کے باس کے بعد واپس جائے گا. سو اچھا, ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں, جو زیادتی والے پہلو پہ ہم بات کر رہے تھے بطول, اب ہر اچھے ادارے نے, ہر اچھی کمپنی نے پالیسی فریم ورکس بنائے ہوئے ہیں, جس کے تحت اگر آپ کو لگے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, آپ کی ایویلویشن صحیح نہیں ہے, آپ کو بہت زیادہ کام دیا جا رہا ہے, آپ رپورٹ کر سکتے ہیں. کئی لوگ یہ فائدہ, یہ سہولت نہیں اٹھاتے بیکاز ان کو لگتا ہے دین دے ول بی برانڈیڈ ایز ٹربل میکرز, کہ بھائی انہی کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آج کل جو 360 فیڈ بیک کا ایک پالیسی چل رہی ہے, آئی فیل لائک دیٹ از ون آف دا بیسٹ تھنگس, بیکاز اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک اوور آل آپ کو پرسپیکٹو پتہ چل جاتا ہے. اٹس ناٹ دیٹ ون پرسن ہو از گیونگ یو دا فیڈ بیک, ناٹ جسٹ یور باس ہو از گیونگ یو دا فیڈ بیک, وہ پورے آپ کے کلیگز, آپ کے نیچے کے لوگ, آپ کے اوپر کے لوگ مل کے آپ کی ایویلویشن کر رہے ہوتے ہیں. سو ایک تو یہ چیز ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں کرنی چاہیے اینڈ زیادہ تر آرگنائزیشنز میں یوز ہونی چاہیے. ادر دین دیٹ آئی فیل لائک اف یو
وہی والی بات ہے نا کہ ہم لوگ بہت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. اٹس لائک وی ہیو گیون آل اتھارٹیز اینڈ آل پاورز ٹو دیم اینڈ دے ہیو کنٹرول اوور آور لائفس. سو ہم تھوڑا سا اپنے اوپر کانفیڈینس رکھنے کی کوشش کریں. آئی آلویز ایون سے دس ٹو مائی اسٹوڈینٹس کہ آپ کی جاب سیٹسفیکشن از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان دا ورلڈ. آپ کی جاب کی جو لائف ہوتی ہے نا وہ صرف آفس کی حد تک نہیں ہوتی ہے. اٹ امپیکٹس یور پرسنل لائف از ویل. آپ گھر میں آ کے سکون سے نہیں بیٹھ سکتے اگر آپ جاب پہ سکون سے نہیں ہیں. کیری تھرو کرتے ہیں آپ کے پاس تو بلکہ لوگ آتے ہوں گے, لوگوں نے کہا یا تو کام کا اسٹریس ہوتا ہے یا ریلیشن شپ کا اسٹریس ہوتا ہے. دو ہی کم ود دیز پرابلمز دا موسٹ. اینڈ اگر جس سے خواتین ہوتی ہیں وہ زیادہ تر کیا کہتی ہیں کہ کام کے ساتھ گھر کو مینج کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے, تو ان کے لیے تو ڈبل چیزیں ہو جاتی ہیں. بالکل. سو وی نیڈ ٹو کم اپ ود اے پلان ویئر یو آر ناٹ پشنگ یور سیلف ٹو دا ایکسٹینٹ کہ آپ کی کیپیسٹی ختم ہو رہی ہے. اچھا بطول, اس کو میں دوسری طرف بھی لے کے جاؤں گی, اینزائٹی اور نروسنس کی طرف. لیکن 2 کالرز ہمارے ساتھ ویٹ کر رہے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. راشد, کیا حال چال ہے راشد آپ کے؟ جی اللہ کا شکر, بالکل. کیا کہنا چاہیں گے, اچھا باس کون ہوتا ہے؟ اچھا یہ ہے کہ آپ کی فریکوینسی مل جائے وہ پھر اچھا بن جاتا ہے, لیکن اس میں تھوڑی سی کافی ساری کنٹراڈکشن اس میں جس کی وجہ سے ریلیشن شپ خراب ہوتا ہے. جی. اکثر یہ باسز وغیرہ یا جو ملازم ہیں اگر آپ پرسنل ہو جائیں, فیور لینی شروع کر دیں, تو پھر آپ کا ریلیشن وہ جو ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک ملازم اور ایک باس کا. ایک تو وہ ہے. ہاں جی صحیح. جی دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب کہیں کام کرتے ہیں کسی باس کے پاس تو وہ ڈیو دیتے ہیں, اپنا ڈیو پورا کرنا چاہیے, پھر کرٹیسائز کرنا چاہیے. باس کا میں نے دیکھا ہے ہر جگہ وہ یہی کہتے ہیں یار 9 to 5 جو سارے ملازم ہیں وہ 24 گھنٹے کام کرتے رہیں تاکہ زیادہ ایفیشنسی ہو. اچھا اس میں دوسری طرف کا بھی پرابلم ہے راشد, جو ملینیلز ہیں اور جو اب جین زی آ رہی ہے ماشاءاللہ, اب تو وہ بھی گریجویٹ کر کے اس حصہ بن چکی ہے پروفیشنل لائف کا, ان کے ساتھ کمپیریزن بڑا فرق ہے. جو ذرا سینئر باسز ہیں وہ کہتے ہیں یار جب میں اس عمر کا تھا تو مجھے پرکس کی, بحث کرنے کی, آنسر بیک کرنے کی عادت نہیں تھی. اب پروفیشنل نارمز بھی تو بڑے بدل گئے نا. تھینک یو سو مچ راشد. یہ سوال بلکہ میں افشا کے پاس لے کے جاؤں گی. افشا, بہت سارے باسز کمپیئر کرتے ہیں کہ بھئی جب ہم اپنے باس سے بات کرتے تھے تو ہماری تو اتنی ضرورت نہیں ہوتی تھی, یہ ہم سے باقاعدہ آگے بحث کرتے ہیں. آپ کیا جواب دیں گے ان ینگ پروفیشنلز کے لیے؟ مجھے لگتا ہے کہ بیکاز اب ہم ینگ پروفیشنلز ہیں اور ہم کام کر رہے ہیں تو آپ کو آپ کو اپنے مسئلے سالو کرنے آنے چاہیے. آپ بحث اوبیسلی آئی مین لائک آئی ایم سوری بٹ میں بولوں گی کہ وہ جو باس آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بحث نہ کرو, اٹ مینس دیٹ وہ آپ کا مسئلہ سننا ہی نہیں چاہتا. وہ آپ کا جو پرابلم ہے اس کو ریزالو کرنا ہی نہیں چاہتا ہے, کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ میں اگر اس کا مسئلہ سن لوں گا یا میری سپیریٹی پہ فرق آ جائے گا, اور پھر اوبیسلی کیونکہ وہ آپ سے سپیریئر ہیں آپ کی پوزیشن میں, تو وہ آپ کو تھریٹ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ یہ مجھ سے اگر بحث کر رہے ہیں تو میں اس کو فلور پہ انسلٹ کر سکتا ہوں, یا اینڈ یہ سب سے بڑا ایک بڑا ریزن ہوتا ہے جو آپ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اپنے کام کو لے کے, اپنے آپ کو لے کے, اور پھر یہی آپ کی انزائٹی کا مسئلہ بنتی ہے اور پھر آپ کی اور دوسری پرابلمس میں آپ انوالو ہو جاتے ہیں. ایبسلیوٹلی. افشا, نبیل بھی اس بار میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ایک کالر ہے, کالر سے بات کر کے نبیل آپ کے پاس آتی ہوں. ہیلو, السلام علیکم. گڈ مارننگ سدرا اقبال, کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آیا آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کے تمام مہمانوں کو سلام ہو. بات یہ ہے کہ سدرا باس از آلویز رائٹ, باس تو باس ہوتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں جو سمجھتا ہوں نا کہ جو ڈفرینس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے آج کے دور میں پچھلے دور کے اندر, کہ آج اگر آپ اپنا کام صحیح جانتے ہیں اور اگر آپ ایسی ٹیکنیکل سائڈ پہ, تو باس آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر آپ کے اندر کام کرنے کی صلاحیت ہے. لیکن جو میں کنسرن ہوں نا وہ یہ کہ اگر ہم کمپیئر کریں نا, جہاں باسنگ کا جو ہمارے کانسیپٹ ہے, چاہے یہاں کی ملٹی نیشنل کمپنیاں, وہاں وہ جو رولس اینڈ ریگولیشن ہے وہ وہاں کی نہیں اپلائی کرے, وہ یہیں کی اپلائی. کیونکہ اگر وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی 5 دن چھٹی ہو گئی تو آپ کا باس بیٹھا وہ اٹھ کے چلا جائے گا بندہ, چاہے کوئی چاہے کلک بھی ہو. لیکن مسئلہ کہ ہمارے یہ ہوتا ہے کہ جب تک باس, دیکھیں آپ لوگ زیادہ باس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. دیکھیں میں سمجھ سکتی ہوں کہ ہم سب کو اپنے باس برے لگتے ہیں, لیکن دا پوائنٹ از کہ ہمارے ینگسٹرز کے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بھی مسئلہ ہے. بھائی ان کے اپنے ماں باپ ان کو پسند نہیں کرتے, تو باس بیچاری کی کیا مجبوری ہے کہ ہر حالت میں اس کو پسند کرے.
نہیں پسند کرنے کی بات نہیں ہے, میں تو ایک بات کر رہا ہوں جو آپ کے جو رولس اینڈ ریگولیشن کی بات کر رہا ہوں, اس کو اٹ شوڈ بی اپلائی, ورنہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ورک لائف بیلنس ہونا چاہیے جو بڑا اہم ہے, اور اعتماد ہونا چاہیے. بہت شکریہ یا کال کرنے کے. نبیل آپ کی طرف آنا چاہوں گی, ایٹیٹیوڈ میں ہے تو نا تھوڑا بہت تو مسئلہ ہے. میں پتا افشا جب تو اس ٹائم پہ یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ باس سے اگر جب بھی یہ بات ہوتی ہے نا تو وہ بحث میں اس لیے کنورٹ ہو جاتی ہے. آپ کبھی بھی اپنے باس کے پاس جائیں, سو دس از ٹپ ٹو آل آف دوز who would like to go and speak to your bosses, پہلے تو آپ کے پاس ایجنڈا کلیئر ہونا چاہیے کہ بھائی میں جا کیوں رہا ہوں, میں اپنے پرسنل گرج دور کرنے نہیں جا رہا ہوں, مجھے یہ بات کرنی ہے اور میں اسی موضوع پہ بات کروں گا. وہ جب اپنے باس کے پاس جاتے ہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی مجھے بات اس موضوع پہ کرنی ہے, میں چورنگیاں گھوم رہا ہوں. آپ نے اپنے ٹاپک پہ رہنا ہے. جس طرح ابھی یا کالر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے, ان کا ایک الفاظ تھا, آپ کا باس آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ٹھیک ہے نہیں بگاڑ سکتا, لیکن اسی بات کو دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں. بالکل, یعنی آپ کا الفاظ کا انتخاب بڑا اہم ہے. کیا کیا جائے اگر باس کان کا کچا ہو, اور پھر آرگنائزیشن میں ماشاءاللہ مخبر بھی بہت سارے ہوتے ہیں, کئی لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے یعنی جو پی این ہے جو باہر سیکرٹری ہے, باقاعدہ مینجمنٹ کی کتابوں میں ان کو گیٹ کیپرز کہا جاتا ہے, رسائی نہیں دیتے باس کے پاس. خیر اب تو وہ زمانے گئے, اب تو اوپن آفس لے آؤٹس ہوتے ہیں, اوپن ڈور پالیسیز ہوتی ہیں, سب ایک ساتھ ہی بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن باس اگر کان کا کچا ہو اور اس کے مخبر ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو اس کو باس نہیں ہونا چاہیے, سمپل از دیٹ. ابھی جب بات ہو رہی تھی تو میرے دماغ میں یہی چل رہا تھا کہ لیڈرشپ اور ڈکٹیٹرشپ میں بہت فرق ہوتا ہے. سو ا باس نیڈس ٹو نو ہی از اے لیڈر ناٹ اے ڈکٹیٹر. ہی نیڈس ٹو ٹیک دا انٹائر ٹیم ود ہم. اگر ٹیم سے وہ بات ہی نہیں کر رہا, ٹیم کو اپنے پیج پہ لے کے ساتھ میں آن بورڈ نہیں رکھ رہا, دین دیر از نو پوائنٹ آف دا پرسن. یو نو اٹس ویری روبوٹک کہ آپ نے بس جو بولا آپ نے ویسے ویسے کر دیا. اس سے نہ آپ کی ٹیم بہتر کام کرے گی, نہ آپ کو ریزلٹس اس طرح کے ملیں گے جو ویسے ملیں گے. There's this research that I came across. اس میں یہ تھا کہ اگر باس اپنے لوگوں کے ساتھ has a very good relationship and especially women, اگر ایک عورت کندھے پہ پیٹ کرتی ہے اپنی ٹیم کے ممبرس کے اوپر, تو اس میں پرفارمنس کی جو پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو رہی تھی ایز کمپیئر ٹو اے مین پیٹنگ آن دا شولڈر. یہ می ٹو سے پہلے کی بات ہے آپ بتا رہی ہیں. یہ ہمارے یہاں دنیا بدل گئی ہے جی, آئی ایم شیور یہ ہمارے یہاں اس طریقے سے نہیں ہو سکتا, بٹ اٹ واز اے ریسرچ. بٹ لیکن بطول اس میں نا اگر میں لوکل کانٹیکس میں اس کو لے کے آؤں, دین وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا سرکاری دفاتر ایٹسٹرا. وہاں پہ انفارچونیٹلی کیونکہ ہم نے میرٹ کا کھلے عام قتل کیا ہے, کئی لوگ جو پوزیشنز پہ بیٹھے ہیں وہ اپنا کام واقعی نہیں جانتے. اور آپ ایک طرف تو یہ کہہ رہی ہیں کہ روبوٹک ہو جائے گا, دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ لوگ ماشاءاللہ جو ٹیم ہوتی ہے وہ سریلیک بیبیز بھی ہوتے ہیں. جب تک آپ ان کو دلیا بنا کے کھلائیں گے نہیں, وہ کوئی کام کرنے پہ آمادہ ہی نہیں ہے. ان کو ایگزیکٹلی بتائیے اور وہ اتنا کام کر دیں گے. پورے انٹائر ٹیم جو ہے نا ہماری, اس پورے میں پرابلم ہے. جو نیچے کے لوگ ہیں وہ کام کرنا نہیں چاہ رہے, جو اوپر کے لوگ ہیں وہ کام دینا نہیں چاہ رہے اور سکھانا نہیں چاہ رہے. اٹس لائک آپ نے جو ہے نا وہ کھچڑی بنا دی. انہوں نے بتایا تھا کہ وہ جب سوئمنگ انہوں نے سیکھی تھی نا, تو انہوں نے پانی میں پھینک دیا تھا بس, اور بولا تھا کہ خود ہی ایکسپلور تھراپی ہو رہی ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں مجھے لگتا ہے آفس میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ باس جو ہے نا وہ بس چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے خود ہی سیکھو, اینڈ دین آئی ول ایویلویٹ یو. بالکل نبیل, یو اگری ود دیٹ کہ وہ آئی وڈ سے دیٹ. دیکھیں ابھی بھی ہمارا جو ڈسکشن چل رہا ہے نا, ہم جتنی بھی بات کرتے ہیں مثال کے طور پہ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں چند کارپوریٹ کے حوالے سے. اچھا اب آپ کے آرگنائزیشن اسٹرکچرز کی اگر بات کریں تو سرکاری دفاتر بھی ہیں, پرائیویٹ آرگنائزیشن بھی ہیں. پاکستان کو اتنی کوئی میچور کنٹری نہیں ہے, 70-75 سال ہوئے ہمیں, ٹھیک ہے جی. آپ دوسرے ملکوں سے ہمارا مسئلہ کیا آتا ہے, ہم بات کرتے ہیں امریکہ کی, برطانیہ کی, جرمنی کی, بھائی وہ 300 سال سے آرگنائزیشنل پالیسیز اور تو اور آپ یہ دیکھیں نبیل کہ وہی بات ہے نا, ٹیم سٹرکچر کتنا بڑا ہے. میں نے دیکھا تھا امریکہ میں اسمال اینڈ میڈیم سائز فرم کی ڈیفینیشن ہے 500 یا 500 سے کم امپلائیز. ہمارے یہاں تو 500 امپلائیز کی بڑی کمپنی کاؤنٹ ہوتی ہے جی. تو وہ ہم دونوں مطلب جب بھی ہم کمپیئر کریں تو ہمارا ابھی بھی جو مثال کے طور پر ڈسکشن چل رہا ہے, آدھے ویورز ہوں گے وہ سرکاری ہوں گے. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آ کے ذرا بات کریں گے. ایک امریکن اسکول آف تھاٹ ہے جس میں آپ کہتے ہیں دوستی کا ماحول ہو, سب ساتھ مل کر کام کریں, ڈکٹیٹرشپ نہیں ہو. لیکن جی دوسری طرف اگر ہم دیکھیں دنیا کی اس وقت کامیاب ترین جو کمپنیز ہیں وہ جرمن اور چائنیز ہیں, جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہی ہے, جہاں پہ آپ کے 90 تلک 4 منٹ کا لنچ بریک ہوتا ہے, 10 منٹ آپ سر نیچے کر کے آرام کرتے ہیں اور اس کے بعد روبوٹ کی طرح کام کرتے ہیں. بڑے اچھے حالات ہیں. اپنے باس کو برا کہنے کے بجائے نا ذرا دنیا میں دیکھیں کیسے کیسے باس ہیں لوگوں کے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ول بی رائٹ بیک.
جی جناب ویلکم بیک. بات ہم یہ کر رہے تھے کہ کان کا کچا اگر باس ہو تب کیا کرنا چاہیے. جن باسز کو آپ برا کہہ رہے ہیں ذرا دنیا میں نظارہ تو کیجئے لوگ کیسے. حال ہی میں ہونے والے سروے کے مطابق جرمن جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہاں پہ سخت ترین اور سب سے زیادہ بروٹل باسز کے لیے وہ مشہور ہے, جہاں پہ کوئی انسانی یعنی آپ کو رویے, احساسات, ایمپتھی, انسان دوستی نظر نہیں آتی. چائنیز کمپنیز آر آلسو ویری ٹف کیونکہ وہاں پہ کمپٹیشن بہت ٹف ہے. تو نبیل آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پہ اور وہاں پہ آپ کے آف ڈیز گنے چنے ہوتے ہیں, یہ نہیں ہوتا کہ آپ پلٹ کے کہیں کہ جی میری خالہ جی کا سرجری تھی آج میں نہیں آ رہا باس, ایسا نہیں ہو سکتا باہر کے ملکوں میں, یا ٹرین خراب تھی ان کی تو ٹرین بھی خراب نہیں ہوتی, تو آپ کو وہاں پہ کام پہ پہنچنا پڑتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں اور کی بات نہیں کروں گا, میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لاسٹ ایئر میں اٹلی میں ایک کمپنی کو وزٹ کرنے گیا. دا اسٹیٹ واز کالڈ بولوگنا اور دا گرل ہو آئی ہیڈ ٹو میٹ واز سونیا گوسیپے. تو شی واز ریپرزینٹنگ این آرگنائزیشن اور ہماری میٹنگ ڈیسائیڈ ہوئی ہوئی تھی اینڈ باس ڈیسائیڈ کہ اس ٹائم پہ یہ آپ کو پک کریں گے. اینڈ میں جہاں پہ ان کا آفس ہے تقریباً 2 گھنٹے دور تھا, تو میں مین ملانو میں تھا اور وہ بلوگنا تھا, 2 گھنٹے کا فاصلہ ہے. اچھا جب وہ مجھے پک کرنے آئے صبح 9 بجے, سونیا واز ناٹ فیلنگ ویل, سو آئی واز لائک سونیا ناٹ فیلنگ ویل دین وائی ڈیڈ یو کم ٹوڈے. تو بولتی ہے کہ boss, there is nothing as feeling well or bad. This is job. If I don't do it today, I don't have it tomorrow. اچھا تبھی یہ ترقی یافتہ ملکوں میں ترقی ہے بھی. آپ جب عزت کی بات کرتے تو اپنی سینس آف اونرشپ, ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں جو اپنے باس کے ایٹیٹیوڈ کو, انوائرمنٹ کو, اپنے گھریلو مسائل کو, باقی چیزوں کو, ملکی مسائل کو ہم انفلوئنس ہو جاتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اپنا 100% دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. بطول ٹھیک ہے ہم کافی حد تک کہتے ہیں کہ اے گڈ باس اور اے گڈ لیڈر کین انسپائر یو, لیکن ہمارے یہاں جو ایک جنرل لیتھارجی ہے, ڈی موٹیویشن ہے کہ بھائی ابھی تو تم کالج سے نکلے ہو, تمہارے آنکھوں میں تو ستارے ہونے چاہیے اور تمہیں آلریڈی زندگی میں آگے بڑھنے کی لگن اور جستجو ہو, وہ کیوں مسنگ ہے ہمارے یہاں؟ اسپیشلی ود دا ینگ جنریشن دیٹ از کمنگ ناؤ اڈیز. میں سب میں یہی بات سن رہی ہوں کہ ہم نے کسی کے انڈر کام نہیں کرنا. وی وانٹ ٹو ڈو آور اون تھنگ, وی وانٹ ٹو اسٹارٹ آور اون بزنس. وٹ I feel like these kids nowadays, they don't understand this, but first when you work with someone, you learn and then you can start your own thing. ہمارے یہاں learning نہیں ہو پاتی and directly بچے are very motivated to start their own thing اور نیا کام کرنے کے لیے بڑے motivated ہوتے ہیں. but جب وہ یہ دیکھتے ہیں نا کہ ہم اپنی مرضی سے کام نہیں کر پا رہے, اپنے طریقے سے کام نہیں کر پا رہے, انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے ابا کو دیکھا ہوتا ہے 9 to 5 کرتے ہوئے and they've seen کہ کارپوریٹ سلیوری جو ایک ہوتی ہے وہ کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہوتا ہے اپنے فادرز کو. سو بس ان کے دماغوں میں آئی فیل لائک بچپن سے ایک چیز بیٹھ گئی تھی کہ ہمیں یہ نہیں کرنا. بیکاز آئی ڈونٹ سی اینی کیئر, آئی ایم ٹیلنگ یو آل مائی اسٹوڈینٹس, میں جو دیکھتی ہوں نا نئی جنریشن کو, وہ سب یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنا کام کریں گے. یعنی ایک اسٹرکچر سے ایک طرح سے خائف نظر آتے ہیں. اگر آپ ہمارے گرینڈ پیرنٹس کو دیکھیں وہ کہتے تھے سرکاری نوکری بہترین ہوتی ہے. اسٹیبلٹی کی بات جو ہوتی تھی نا پہلے کے زمانے میں کہ ایک اسٹیبل انکم آ رہی ہے, اسٹیبلٹی آ رہی ہے, وہ والی چیز اب بچے اور اب ان کانٹریکٹس بھی ویسے نہیں ہیں. آپ کسی جگہ پہ بھی دیکھیں بڑی بڑی کمپنیوں میں آپ پرماننٹ کانٹریکٹ نہیں ہیں, کانٹریکٹڈ نہیں ہیں. آپ کی کانٹریکٹ کی ایک مدت ہے, آپ تھوڑے عرصے کام کریں گے, یہ آپ کے پرکس ہیں. آپ کو وہ جو ایک سرٹنٹی تھی کہ یہ میرا کام ہے وہ اب آپ کے پاس نہیں ہے. لیکن نبیل, کمنگ بیک ٹو بینگ یور اون باس, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ینگ پروفیشنل جس نے کسی اسٹرکچرڈ انوائرمنٹ میں کسی باس کے انڈر, کسی بھی طرح کے باس کے اندر, کسی آپ چھوٹو بنے ہو, کسی کے ساتھ آپ نے کام سیکھا ہو, اگر نہ کیا ہو, then can you become a good boss? Very critical thing to answer on this because again ہمارے معاشرے میں دونوں examples available ہیں. صحیح. That people who have not worked under someone are turned out to be exceptional bosses, and those who have worked with someone, they take their influence and then they have turned out to be better boss. So I personally feel کہ یہ میں نے جب دونوں characters کو compare کیا تو جس کے اندر بھی learning capacity تھی, جس نے بھی چیزوں کو اڈاپٹ کیا, وہ ٹرن آؤٹ ٹو بی اے گریٹ باس. کیونکہ اس کو بیلنس بھی رکھنا ہوتا ہے کہ کام بھی ہو جائے, اتنا فرینڈلی بھی نہیں ہو جاؤں کہ کام ہی نہ ہو, صحیح ہے, اور اتنا سخت بھی نہ ہو کہ ڈالی ٹوٹ جائے, صحیح ہے. تو وہ ایک جنہوں نے بھی اس چیز کو بیلنس کیا, آیا کہ انہوں نے کسی کے ساتھ رہتے ہوئے سیکھا یا انہوں نے ڈائریکٹ خود سے آیا. لیکن ایک بات میں نے اور آبزرو کری کہ ان لوگوں کے جن لوگوں نے خود سے یہ سیکھا ان کا بھی فیملی سٹرکچر بڑا کلیئر تھا.
تو آپ نے کہیں نہ کہیں سے اتھارٹی اور لیڈرشپ پوزیشن کی ٹریننگ سیکھی انٹرپرسنل اسکلز ہوتے کیا ہے. آئی تھنک دیٹس دا بریلینٹ نوٹ ٹو اینڈ دا شو ٹوڈے. بہت شکریہ. نبیل ہمارے ساتھ موجود تھے, افشاں اینڈ سیدہ بطول. آل آف یو ور بریلینٹ اینڈ یو ایڈڈ سو مچ ڈائیورسٹی ٹو دس ڈسکشن. آپ میں سے تمام لوگ جو ہے پاکستان میں اچھا ڈاکٹر مل جائے, اللہ کا شکر ادا کریں. اسی طرح اللہ کا شکر ادا کریں اگر آپ کو اچھا باس ملا ہے. باس بھی انسان ہے جی, اس میں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی کمی نظر آتی ہو, لیکن یاد رکھیے کہ آپ کا اور اس کا آبجیکٹو ایک ہے. کہیں آپ کو لگے کہ باس آپ کو تھریٹن کر رہا ہے, اس کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے. وہ جو کام آپ سے لے رہا ہے, اٹ ول ہیلپ یو آؤٹ. اے گڈ اور اے بیڈ ایکسپیرینس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے از اسٹل این ایکسپیرینس. اسی کے ساتھ جی مجھے اجازت دیجیے, کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.